اللہ کا محبوب بننے کے لیے اعمال بھی وہی اختیار کرنے چاہیے جو اللہ کے ہاں محبوب ہے، جن کو کرنے والا بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور وہی چند نکات ہوں گے جن کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ میں اور آپ اللہ کا محبوب کیسے بن سکتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ سے تو کروڑوں لوگ محبت کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ میرا رب یہ کہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ کمال یہ ہے آج میں اور آپ نیکی کے کام کرتے ہیں جنت کے لیے، ہر شخص ایسا کرتا ہے، کوئی امتیاز نہیں۔ میری اور آپ کی خواہش جنت کی ہے، لیکن وہ کون سی ہستیاں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الى علی وعمار وسلمان، جنت اس بات کا شوق کرتی ہے میرے پاس کب عمار آئیں گے، کب علی آئیں گے، کب سلمان آئیں گے۔ تو آئیے ان اعمال ko سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے گا۔ سب سے پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل، سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم اپنی محبتوں کے زاویوں کو درست کرو۔ تمہاری محبت کا معیار، مقیاس، مطمع نظر یہ ہو میرا رب راضی ہو جائے۔ کسی سے محبت کرنی ہے اس غرض سے کہ مجھے رب کی رضا مل جائے۔ کسی سے نفرت ہے، کافر سے مسلمان کی نفرت ہے، تو کیوں؟ اللہ کی رضا لینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسی ہولناک کیفیت میں اللہ 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جن 7 لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 مسلمان بھائی، ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن وہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى، ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور ایک دوسری بستی میں اپنے ایک مسلمان بھائی کو ملنے جاتا ہے۔ ہم تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا، میں شہری دیہات میں جاؤں گا، پتہ نہیں روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہوگا، گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ شخص جا رہا ہے فَأَرْصَدَ اللَّهُ مَلَكًا عَلَى مَدْرَجَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے پیچھے بھیج دیا۔ انسانی شکل میں یہ فرشتہ سائل بن کے 2 سوال کرتا ہے۔
الی این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخا لی فی هذه القریہ، میں اس بستی میں اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا ہوں۔ قال وهل لك من نعمة تربها علی، کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا، کچھ لینا دینا نہیں، غیر انی احببته فی اللہ، میں تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے سائل بن کے 2 سوال کیے، اب سائل خود ہی مخبر بن گیا، کہتا ہے سنو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک فیما احببته فی، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، تمہیں تیرے رب کا پیغام دینے آیا ہوں۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، میرے بندے سے کہہ دو جس طرح تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو، تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے 5 اعلانات ہوں گے۔ وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی والمتناصحین فی۔ کس طرح کا ماحول ہوگا؟ ستحشرون یوم القیامت حفاة عراة غرلا بہما، پوری کائنات بغیر لباس کے، بغیر جوتے کے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، سب میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ ایسی ہولناکی کہ انبیاء کی زبان پہ بھی الفاظ ہوں گے، یا رب سلم سلم، اے اللہ آج ہمیں بچانا، اے اللہ آج ہم پہ رحم فرمانا۔ ما من نبی ولا ملک مقرب، انبیاء فرشتے اس وقت کیسی کیفیت میں ہوں گے، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم کھڑے کھڑے زمین پہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ اعلان ہوگا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے کسی سے محبت کرتے، میرے لیے کسی کی زیارت کرتے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے، اور میری رضا کے لیے ہی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے۔ خوش ہو جائیں یہ 5 قسموں کے لوگ، میری محبت ان پہ واجب ہوگی، میں نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔